15 مارچ ہے صاحب، اور میر کی وہی کل والی غزل 250 نمبر جو تھی، جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے جو ایک شعر ہے اس پہ گفتگو کریں گے، وہ جگہ نہیں بن رہی تھی، تو اسی پہ لگتا ہے کہ بات نکل چلی ہے، طبیعت میں یعنی روانی آ گئی ہے، میر صاحب حواس پہ قائم ہو گئے دل و دماغ پہ ان کی وجہ سے کھلبلی، ان کے جو الفاظ ہیں، معنی ہیں، ان کی چابک دستیاں ہیں، جو ان کے میٹافورز ہیں، ان سے ایک مچ چکی ہے۔ تو آج بنیادی طور پہ بات ان کے ایک شعر پہ ہوگی جس میں لفظ بند کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے کل جو میں نے شعر کہا تھا اس پہ پوری بات نہیں ہوئی تھی، 1 منٹ اس پہ لگاؤں گا اور پھر اپنے معاملے پہ آؤں گا جو آج کرنا ہے۔ تو صاحب وہ کل جو شعر ہم نے ذکر کیا تھا جس کا کہ رخصت جنبش لب عشق کی حیرت سے نہیں، مدتیں گزری کہ ہم چپ ہی رہا کرتے ہیں، تو رخصت کا جو اجازت کے یا مہلت کے معنی میں جو تھا کہ استعمال، اس میں غالب کا جو شعر تھا وہ میں کہنا بھول گیا، جو کہ بسد صد زباں ہے، بزد صد زباں ہے، اور کہ رخصت نالا مجھے دے کہ مبادا ظالم، مبادا کتنا اچھا لفظ ہے، کہ خدا نہ کرے، ہائے، رخصت نالا مجھے دے کہ مبادا ظالم، ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہاں میرا۔ اوہ، خوب پسند ہے، بڑا سمپل تھا لیکن بڑا ہی اعلیٰ ہے کہ مبادا ظالم، کہ غم پنہا نہ رہ جائے، نکل جائے، لوگ سمجھ لیں کہ رویا تھا اس پہ۔ تو فرصت خواب نہیں، رخصت جنبش لب عشق کی حیرت سے نہیں، مدتیں گزری کہ ہم چپ ہی رہا کرتے ہیں۔ وہ جو ہے اس میں جنبش لب کا جو ہے میر کا شعر جو ہے، یہ تو غالب اس کا تھا، یہ میر کا شعر اس والی غزل میں تھا، یہ رخصت جنبش لب ایک جگہ اور میر نے ایسے استعمال کیا، اور بھی کئی جگہوں پہ ہوگا، پچھلے دن میں کر رہا تھا کہ تکلیف نہ کر آہ مجھے جنبش لب کی، میں صد سخن آغشتہ بخوں زیر زباں ہوں، کیا مصرع چلتا ہوا، آغشتہ بخوں لتھڑا ہوا، صد سخن جو اوہ میں صد سخن آغشتہ بخوں زیر زباں ہوں، واہ واہ واہ۔ چلیے صاحب، یہ تو بات طے کر لی، ورنہ یہ لٹکا رہ جاتا پھر پتہ نہیں کبھی ہوتا یا نہ ہوتا، میں چاہتا تھا کہ اس کی بات ہو جائے۔ اب جو ہے جس شعر کی آج بات کریں گے، اس شعر میں بھی یہ کیونکہ اشعار پڑھنا، شاعری پڑھنا، یہ فلالوجی اور ایٹمالوجی ہے، اور الفاظ کی صحت اور الفاظ کی جو پالیسمی ہے، ششچہت پن کہنا چاہیے، اس کی ایکسپلوریشن ہے، اور ہمارے لیے سیکھنے کا عمل ہے، امیر کو سمجھنا ہے، گویا اپنی زبان کا ایک طرح کی ایک تہذیب ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لفظ بڑا سادہ سا ہے لیکن آج اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو وہ شعر ہے کہ بند بند ان کے جدا دیکھوں الہی میں بھی، بند بند ان کے جدا دیکھوں الہی میں بھی، میرے صاحب کو جو بندے سے جدا کرتے ہیں۔ بظاہر بڑا سادہ سا شعر لگتا ہے، اور جو فاروقی صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کے بغیر کیسے ہم آگے چلیں گے، یہ سارا پروجیکٹ ہی وہ ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ بند کی ذرا معنی دیکھے جائیں، 2-3 تو ہمیں پتہ تھے یعنی بند ہونا، یا راول بند، راول ڈیم والے بند، ہم نے دیکھا تو حیرت رہ گئی صاحب کہ کتنے اس کے معنی نکلے، کہ کہاں لکھا تھا میں نے، ہاں، ایک تو میں یہ بات کرتا چلوں کہ زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب یونیورسٹی میں جب پڑھاتے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے کہ معنی دیکھنے ڈکشنری میں کتنے ضروری ہیں، کہ ہم جو سمجھتے ہیں کئی دفعہ وہ نہیں ہوتے یا اس کے اور بھی ہوتے ہیں، تو ان کو میں بتاتا تھا کہ انگریزی کا لفظ جو ہے SET سیٹ، اس کے OED میں 50 معنی ہیں، یعنی ٹینس کا سیٹ اور میتھس کی سیٹ تھیوری اور کیک کا سیٹ ہو جانا اور بلو ساڈینال سیٹ ہے، اور اس قسم کے بہت سے معنی ہیں، سیٹ ہیں آپ، یعنی زندگی میں ہو گیا ہے سب۔ تو اسی طرح سے یہ بند نے حیران کر دیا، آپ کو سارے معنی بتا دیتے ہیں جناب۔ آہنی حلقہ جو مضبوطی کے لیے پہیے کے ناگر کے سرے پر لگا ہو، دیوار جو دریا روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے، رکا ہوا، مسدود، گرا، گانٹھ، عقدہ، فیتا، ڈورا، ادھر ادھر کے حصوں کو کسا ہوا رکھنے کے لیے جوتے کے بند باندھ لو، اب کوئی بھی نہیں کہتا، تسمہ بھی نہیں کہتے، لیسز کہتے،
بلکہ اسکیچز والوں نے تو ختم ہی کر دی لسٹ نہیں وہ جو کمپنی. اچھا کشتی کا داؤ پیچ، میں تیز تیز پڑھ رہا ہوں کیونکہ آگے جانا ہے اور آدھا ٹائم تو آلریڈی گزر گیا. تلوار کے قبضے میں بندھا ہوا ڈورا. اب یہ چیزیں جو ہیں متروک کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ اب تلوار بازی نہیں ہوتی، ورنہ ہمارے دادا پردادا کی تصویریں اٹکن پہنی اور شیروانی اور تلواریں لٹکی ہوئی ایسی بہت سی. ہمارے گھر میں ایک تلوار تھی جب میں چھوٹا تھا، اس کا قبضہ ٹوٹا ہوا تھا، اندر تلوار زنگ لگی ہوئی ایک پڑی ہوئی تھی، بتا نہیں پاتے تھے، اور وہ ایک طرح کا ٹیبو تھا بھی، اچھا اس کو رہنے دو قریب مت جاؤ وغیرہ. تلوار ختم ہو گئی. یہاں جو ریلیونٹ مانی ہے بدن کا جوڑ. بدن بند بند ان کے جدا دیکھوں الہی میں بھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بند وہی لیس والا. عورتوں کا زیور جو بازو پر پہنا جاتا ہے اس کو بھی بند کہتے ہیں، یعنی بازو بند کھلا کھلا. قاعدہ دستور وغیرہ کاغذ کا پرزہ، وطن کو بھی بند کہتے ہیں. فہرست کو بھی، مشکل گتھی وعدہ قول و قرار وچن. نوٹ میں پہلے داؤں کا توڑ ہو جانے پر دوسرا وار جس سے حریف پر گرفت قائم کی جائے. بن نوٹ جناب ہم سنا کرتے تھے ہمارے چچا دادا والے کہ اس زمانے میں استاد تھے، اب ختم ہو گئے دلی میں، کہتے ہیں پچھلی صدی تک تھے، جو کہ رومال میں سکہ باندھ کے اس کو ایسے گھماتے تھے کہ وہ، اور ایسی جگہ پہ مارتے تھے حریف کے کہ وہ گر جاتا تھا. بڑا بڑا پہلوان اس کے جوڑ پہ مارتے تھے بن نوٹ. اور جیسے گتکا وغیرہ ہو گئے ہیں، لٹھ بازی، ملا کھڑیے، پٹے بازی، پینترے، تو اب ختم ہو گئے وہ والے کھیل. نثر کا پیراگراف اس کو بھی بند کہتے ہیں. نظم کا ٹکڑا بھی، جادو سحر طریقہ حکمت قید حواس رکن عزو جیسے بھائی بند. اور پھر آخر میں انگیا کے ٹھرے جن سے اسے پشت کی طرف کسا جاتا ہے، یعنی بند قبا وغیرہ کے اس میں. اب صاحب آئیے کہ بند بند ان کے جدا دیکھوں الہی میں بھی، میرے صاحب کو جو بندے سے جدا کرتے ہیں. ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، جب ڈکشنری دیکھیں خاص طور پہ آن لائن، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آج کل میں فرینچ ریولوشن کی کتاب پڑھ رہا ہوں، سٹیزن سائمن شاما کی، اس میں بہت ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے آن لائن. تو ووٹری کا لفظ آیا، VOTARY ووٹری. تو میں نے کہا اس کا ذرا معنی دیکھتے ہیں انگریزی میں. تو اس کے معنی پتہ لگ گیا کہ ڈیووٹیز کو کہتے ہیں، فین کو کہتے ہیں، ایکولائٹس کو کہتے ہیں. لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، اس کا مطلب لکھا ہوا تھا اردو میں ووٹر. تو ذرا تھوڑا دھیان کرنا پڑتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں. اب آئیے فاروقی صاحب کیا فرما رہے ہیں اس میں. کہتے ہیں بند بند جدا ہونے اور بند کو بندے سے جدا کرنے میں ضلع کا لطف ہے، یہ ہمیں بھی پتہ لگا. بددعا بھی خوب دی ہے. معلوم ہوا کہ میر کو عورتوں کی زبان استعمال کرنے کا بھی سلیقہ تھا، اور موقع مل جائے تو ہر طرح کی زبان برت لیتے تھے. صاحب کا لفظ زنانہ پن کو اور مستحکم کر رہا ہے، یعنی یہ اینڈروجنی ہے اس شعر میں ایک طرح کی. بندے سے مراد متکلم خود ہو سکتی ہے، یا پھر بندہ، کوئی بھی عاشق جس سے جدا ہونے پر معشوق کو مجبور کیا جا رہا ہے. لفظ دیکھوں بھی توجہ انگیز ہے، کیونکہ جب تک بند بند جدا دیکھے نہ تو انتقام پورا نہ ہوگا. ہمارے یہاں پنجاب میں ہمارے دوست جب ہم تھے تو اگر کسی کا اس طرح کہتے تھے وتھے، اس کی وتھے کھولنی ہے. یا گتکے کا بھی اس طرح کہتے تھے. اس کی اگر ٹیم آپ کی ہار گئی تو انہوں نے ہماری فلانی جگہ پہ بہت گتکا کھیلا پیٹ پر. اس مفہوم کی اچھا اگر یہ فرض کر لے کہ متکلم خود عاشق نہیں ہے، بلکہ اسی کسی شخص یا معشوق سے بندگی اور ملازمت کا تعلق ہے، یعنی ووٹری ہے اس کا، ووٹری گڈ ورڈ، تو اس شعر کی میں اور طرح کی داستان سنائی دیتی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ مثلا یہ شعر کسی بادشاہ یا سردار کی جلا وطنی پر کہا گیا ہو، جو کہ ممکن ہے اس زمانے میں، میر صاحب کے زمانے میں نواب وغیرہ ایگزائل میں چلے جاتے تھے، وہ تو میرا صاحب ان کو کہا کرتے تھے. اگر یہ فرض کریں، اب وہ بھی کہتے ہیں، آئرونیکلی بھی کہتے ہیں کئی دفعہ سے لوگ میرا صاحب جناب وغیرہ جو ہے آئرونیکلی. یہ لطف بہرحال موجود ہے کہ بندہ اپنے صاحب کے بند غلامی عاشقی میں گرفتار ہے. اس بند کا ٹوٹنا یعنی بند کی گرہ یا کڑی کا کھیلنا بند کے لیے ہر عضو بدن کا ہر جوڑ جدا ہونے کا حکم رکھتا ہے. صاحب جدا ہو رہا ہے اور بندے سے کا بند بند الگ ہو رہا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے جس طرح میرا بند بند الگ ہو رہا ہے، جوڑ یعنی ٹوٹ رہے ہیں، اسی طرح میرے اوپر ہجری قیامت توڑنے والوں کا بھی بند بند الگ ہو. یہاں پھر دو معنی ہیں، ایک کو یہ کہ اس کا بند بند واقعی الگ ہو، دوسرے یہ کہ ان کا بھی صاحب ان سے جدا ہو.
یہاں صاحب اور بند کے استعمال میں جو مانوسیت اور اپنائیت ہے وہ مومن کے شعر میں نہ آ سکی۔ صاحب نے اس غلام کو آزاد کر دیا، لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم۔ ہاں، مومن کے شعر میں وہ لطف اپنی جگہ ہے کہ معشوقہ کا تخلص صاحب تھا ان کی۔ اور بتائیے صاحب عورت کا نام آج کل کتنا عجیب لگے۔ شاہ نصیر نے البتہ بند اور بندے سے بندے قبا کو اچھا باندھا ہے، لیکن میر سیمانی آفرینی ان کے ہاں نہیں۔ بند اس کے جدا کیجے یہی ہے دل میں، بڑی جس کو کہتے ہیں نا بڑی غصہ ہے اس میں۔ جان من بند قبا جس نے تمہارا کھولا۔ وقت نہیں ہے لیکن میں نے بہت اشعار جو ہیں نکال کے رکھے ہوئے تھے بند قبا کے، جس میں سب سے پہلے بند قبا کا وہ جو فیض صاحب کی نظم ہے کہ چاند کے نکلنے پہ کہ جس طرح کھول کوئی بند قبا آہستہ، جادو کا شعر ہے بہت اعلیٰ۔ تو بند قبا میں باندھ لیا ہے کہ دل میرا، سینہ یہ اس کے پھول کھلا ہے گلاب سا، سینے پہ اس کے پھول کھلا ہے گلاب۔ اچھا، یہ جو ہے رسا چغتائی سے کیونکہ ہم مل چکے ہیں، ان کا شعر ضرور سنائیں گے کہ یہ شعر لکھا ہوا میں نے ایسے سنا اس طرح سے تھا ان سے کہ بس کے معنی تھی آیا بندے قبا کھلنے تلک، اور پھر تو وہ جانے آیا ایسا کھلا ایسا کھلا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا صرف معنی تھی آیا، پڑھنے میں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اور ایک بڑا اچھا شعر کس کا ملا تھا، میں سارا نہ سناؤں، مجید امجد کا میں نہیں سمجھ رہا تھا کبھی میں شعر سناؤں گا میر کی غزل کے ساتھ، لیکن یہ عمدہ شعر ہے کہ اس کے بندے قبا کے جادو سے، بہت عمدہ شعر ہے، اس کے بندے قبا کے جادو سے سانپ سے انگلیوں میں چلنے لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور غالب کا سن لیجئے کیا عمدہ شعر ہے بندے قبا پہ کہ نشہ رنگ سے ہے وحشت گل، نشہ رنگ سے ہے وحشت گل، مست کب بند قبا باندھتے ہیں۔ تو یہ بند باندھنا، بند قبا باندھنا، بالوں کو باندھنا وغیرہ اسٹریٹ لیسڈ ہونے، اسکوائر ہونے کا عمل ہے۔ فرینچ ریولوشن کیونکہ پڑھ رہا ہوں اس میں بھی جو بال کھلے ہوئے جوان پھرتے تھے نا، وہ یعنی جو ریولوشنری تھے ان کا خاصہ تھا کہ وہ بال کھول کے چلیں۔ غالب کا ایک اور شعر ہے کہ اسد بندے قبائے یار کے، اسد بندے قبائے یار ہے فردوس کا غنچہ، اگر واہ ہو تو دکھلا دوں کہ یک عالم گلستاں ہے۔ ایک بہت عمدہ شعر ہے، اس پہ ختم کرتا ہوں، لمبا ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں 10-12 منٹ سے آگے نہ جایا کرے، کیونکہ آتش کے ان لوگوں کی بڑے شعر ہے، ریلیٹیولی obscure شاعر ہے، نعیم بارید پوری ان کا شعر ہے کہ کھلنے کے باوجود وہ مجھ پر نہ کھل سکا، بندے قبا بھی کھلنے کے باوجود وہ مجھ سے کھلنے کے باوجود وہ مجھ پر نہ کھل سکا، بندے قبا کے بعد بھی گرہیں بہت سی تھیں۔ یہ جو لکنتیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو درگزر کر دیجئے گا۔ کوشش کروں گا کہ کم کروں اور سموتھ پڑھوں آئندہ۔